ناظرین، چاند پر پانی کی علامات پہلے بھی ملتی رہی ہیں، لیکن اس نئی تحقیق سے جو ثبوت ملے ہیں اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہاں کافی مقدار میں پانی موجود ہے۔ چاند پر مالیکیولر پانی کی موجودگی کا انکشاف ناسا کے لیے بہت اہم ہے۔ ناسا چاند پر واپس جا رہا ہے اور چاند پر بیس کیمپ بنا رہا ہے۔ ایسے میں پانی کی دریافت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ناسا چاند پر خلائی بیس کیمپ بنانا چاہتا ہے اور اس کی جگہ کا تعین پانی کی موجودگی پر ہے۔ جہاں پانی ہوگا بیس کیمپ وہاں ہی بنے گا۔ یہ بیس کیمپ چاند کے قدرتی وسائل کا استعمال کرتے ہوئے کام کرنا چاہتا ہے۔ امریکی خلائی ادارے نے کہا ہے کہ وہ چاند کی سطح پر 2024 میں ایک مرد اور ایک عورت کو بھیجے گا تاکہ اگلی بڑی چھلانگ یعنی 2030 کی دہائی میں مریخ پر انسان کو اتارنے کے لیے تیاری کی جا سکے۔ چاند پر پانی کی یہ دریافت سوفیا ٹیلیسکوپ رصدگاہ سے کی گئی ہے۔ یہ رصدگاہ ایک بوئنگ 747 طیارہ ہے جو زمین کی 99.9% فضا سے اوپر پرواز کرتا ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ انفرا ریڈ شعاعوں کے فضا سے اوپر ہونے کی وجہ سے نظام شمسی کا بلا رکاوٹ مشاہدہ کر سکتی ہے۔ چاند کی سطح پر انفرا ریڈ شعاعیں پھینک کر پھر اس کے منعکس ہونے سے سائنسداں یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ در حقیقت کیا وہ چیز اس روشنی کو منعکس کر رہی ہے۔ مختلف مادے مختلف رنگوں کی صورت میں نظر آتے ہیں اور اس تجربہ میں سائنسدانوں کو بالکل وہی رنگ ملے جو پانی کے مالیکیولز کے ہونے چاہیے تھے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ پانی سطح پر موجود ذرات کے اندر پھنسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ سخت ماحول کے باوجود اب بھی موجود ہے۔ یہ پہلی تحقیق کا نتیجہ تھا۔ اب ہم دوسری تحقیق کی بات کریں تو اس میں سائنسدانوں نے چاند کے کولڈ ٹریپس یعنی وہ علاقے جو دائمی اندھیرے میں رہتے ہیں ان کا مشاہدہ کیا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ کولڈ ٹریپس میں ہو سکتا ہے کہ پانی پھنس جائے اور ہمیشہ کے لیے موجود رہے۔ یہ کولڈ ٹریپس چاند کے دونوں قطب میں موجود ہیں۔ سائنسدانوں نے نتیجہ خود کیا کہ چاند کی سطح کا تقریباً 40,000 مربع میٹر علاقہ پانی کو پھانسنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال کریں گے کہ چاند پر پانی مل گیا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو دوستو، اس کو ہم لسٹ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ان مقامات کے آپشنز میں اضافہ ہو جائے گا جہاں ناسا چاند پر بیس کیمپ بنانا چاہتا ہے۔ چاند کی سطح پر مستقل انسانی آبادی قائم کرنے کی امید قائم ہو گئی ہے، کیونکہ جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے۔ اگر یہ پانی استعمال کرنے کے قابل بنا لیا جائے تو چاند پر انسانی بستی بسانا آسان ہو جائے گا۔ اس برفیلے پانی کو نکال لیا جائے تو مستقبل میں قمری معیشت بھی فروغ پا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اسپیس مشنز کے لیے راکٹ ایندھن کی بات کریں تو چاند پر ہمیں سستا پڑے گا، اور بجائے اس کے کہ ہم زمین سے چاند پر ایندھن بھیجیں۔ چنانچہ جب مستقبل میں چاند سے لوگوں کو واپس زمین پر آنا ہوگا یا وہاں سے کہیں اور جانا ہوگا تو وہ چاند پر پانی سے ہائیڈروجن اور آکسیجن بنا سکتے ہیں جو عام طور پر راکٹ ایندھن بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔ چاند ایک بار پھر سائنس کی دنیا کی نظروں کا مرکز بن چکا ہے۔ اب لگتا ایسا ہی ہے کہ انسان چاند کو آباد کر کے ہی خلا کی اگلی منزلوں کی طرف قدم بڑھائے گا۔ چاند خلا میں انسان کا ایک بڑا اڈا بن جائے گا جہاں سے انسان کائنات کے دیگر سیاروں، ستاروں اور کہکشاؤں کی طرف سفر کریں گے۔